دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا نیا چینل ترجمہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ایک بستی کی کہانی، یونس جاوید۔ یہ گاؤں کا 11واں قتل تھا۔ پچھلے 10 قتلوں کی طرح اس برس بھی لوگ لاش کے قریب جانے کی بجائے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، اور اس سراسیمگی سے بچنے کے لیے جو ہر لحظہ اندھیرے کے ساتھ ساتھ اتر رہی تھی، اپنے اپنے کوارٹر بند کر کے یوں اپنے کچے گھروں میں دبک گئے تھے جیسے قاتلوں اور مقتول کے ساتھ ان کی کوئی نفرت، کوئی ہمدردی وابستہ نہ ہو۔ اس رات بھی ہر گھر میں سرگوشیوں میں باتیں ہوئیں اور لالٹینوں کی لویں مدھم کر دی گئیں۔ اندھیرا ان کے لیے سکون کا سبب تھا، اور ساری فضا ہر برس کے ہر قتل کی طرح تھی۔ برسوں سے جو چودھریوں کی بیٹھک میں ہر رات چوپال کی طرح منڈلی جمتی تھی، وہ آج نہ جمی تھی۔ یوں بھی جب سے کچھ لوگ باہر سے آ کر یہاں بس گئے تھے، گاؤں کے لوگ مختلف گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ پھر چھوٹے چھوٹے گروہ ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگے اور صرف 2 گروہ رہ گئے، اور ان دونوں گروہوں میں صرف اس لیے ٹھن گئی تھی کہ وہ 2 تھے اور ہر ایک کو اپنے وجود اور اپنی طاقت پر یقین تھا۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو گروہ بندی پسند نہ کرتے تھے، یا پھر ذمہ داریاں تھیں جن سے بھاگ کر وہ گروہوں میں شامل نہ ہو سکتے تھے۔ پھر جب قتل و غارت کا سلسلہ چل نکلا تو یہ لوگ اور بھی بیزار ہو گئے۔ گروہ بندیوں سے گاؤں کی اجتماعی قوت اس حد تک کمزور ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے چوروں نے گاؤں کے کنارے کے مکانوں میں اوپر تلے کئی ڈاکے ڈال لیے تھے، مگر کسی جوان نے اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ دوسروں کی آگ میں کود جانے والے جوان کچھ تو قتل ہو چکے تھے اور کچھ جیلوں میں تھے، موت کی سزا بھی کسی کو نہ ہوئی تھی۔ پھر دن دن میں گاؤں کا چارہ کٹنے لگا، باہر والے گھوڑیاں کھول کر لے جاتے، ایک افراتفری مچی تھی، انتشار تھا، اضطراب تھا جو ہر طرف گاؤں میں پھیل رہا تھا۔ اس دوران میں گاؤں کا یہ 11واں قتل تھا، جو کہنے کو تو ایک قتل ہی تھا، مگر جیرے جیسے جری جوان کا قتل اتنا معمولی بھی نہ تھا۔ اس کا قصور بھی اتنا ہی تھا کہ وہ گروہ بندی کے خلاف تھا، اور گروہوں میں مفاہمت کی کوشش ہی اس کے قتل کا سبب بنی۔ دوسرے دن پولیس آئی اور کارروائی کر کے چلی گئی۔ اس کے بعد دوپہر ہی کو چودھریوں کی بیٹھک مہندی لگی داڑھیوں سے بھر گئی، اور شاید پہلی مرتبہ اس بات کا وچار شروع ہوا کہ اس طوفان کو کیسے روکا جائے جو بہت جلد اس گاؤں کو ویرانے میں بدلنے کے لیے آیا چاہتا ہے۔ سب لوگ گردنیں جھکائے چپ تھے، یوں لگتا تھا کہ سب اسی انتظار میں ہیں کہ کوئی سبیل ہو جائے۔ پھر اچانک نور دین لچھی بولا، میرے خیال میں تو گاؤں کی حفاظت کے لیے داڑھیاں اور لاٹھیاں بیکار ہیں۔ ذرا ذرا سے لونڈے ڈب میں پستول لیے پھرتے ہیں، انہیں نہ ہماری لاٹھی کا ڈر نہ ہماری داڑھی کا لحاظ۔ وہ ایک لہجے کے لیے رک کر سب لوگوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر جب اس نے محسوس کیا کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں تو اس نے بات بڑھائی، مل جل کر بندوقیں منگوائی جائیں اور گاؤں کی حفاظت کی جائے۔ وہ یوں کہ جو بھی شخص خواہ اس گاؤں کا ہو خواہ باہر کا زیادتی کرے اسے بھون دیا جائے۔ مگر یہ سب کرے گا کون؟ ہجوم میں سے کسی نے کہا۔ آدمی، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، پر تم پوری بات تو سنو۔ کچھ عرصے کے لیے پھر خاموشی رہی۔ نور دین بولا، سنا ہے کہ ضامن شاہ کو فوج والوں نے خون خراب ہونے کی وجہ سے چھٹی دے دی ہے، کیوں نہ یہ کام اس کے سپرد کر دیں؟ نشانہ اس کا بہت ہی اچھا ہے، بس اس کے لیے بندوق وغیرہ کا بندوبست کرنا ہوگا، اور پھر ہم اسے ایک ملازم کے طور پر رکھیں گے۔ دینا دلانا کیا ہوگا یہ تم سوچ لو۔ پھر جب کوئی نہ بولا تو نور دین نے بات اور بڑھائی، باہر کی چوریوں سے چھٹکارا ہو جائے گا اور فساد کا سلسلہ الگ ختم، رہی بڑی سرکار کی اجازت تو وہ بھی لے لیں گے۔ جانے یہ کون سا لمحہ تھا، بڑے بوڑھے یوں اس پر متفق ہو گئے جیسے پہلے سے اس تجویز کے منتظر تھے۔ سر اور ہاتھ ہلائے گئے اور کسی نے جزوی طور پر بھی اس کی مخالفت نہ کی۔ نور دین کی بات کی اس شدت سے تائید ہوگی خود اسے بھی یقین نہ تھا، اور ایسا اتفاق کہ پورا گاؤں کبھی اس سے پہلے ایک بات پر متفق نہ ہوا تھا۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ نمبردار تک نے محض ضامن شاہ کو ملازم رکھنے کی حمایت ہی نہ کی تھی، بلکہ اس کے خرچ اخراجات کی بیشتر ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی تھی۔ اس کے فوراً بعد لوگوں نے منشی چراغ دین کو منوں، سیروں اور پڑوپوں کا حساب لکھوانا شروع کیا۔ پل کی پل میں ظاہر ہوا کہ 100 من سے اوپر گندم سال بھر کے لیے، 2.5 من گھی، لکڑی بے حساب، دودھ 5 سیر روزانہ، سبزی دال مفت اور کچھ نقدی الگ،
یہ ہوئی ضامن شاہ کی تنخواہ۔ سب مطمئن تھے اور یوں لمبے لمبے سانس لے رہے تھے جیسے مدت کا بوجھ خود بخود سر سے گر پڑا ہو۔ اس رات سب گہری میٹھی نیند سوئے۔ برسوں کی بے چینی کے بعد شاید یہ ان کی پہلی پرسکون نیند تھی۔ ٹھیک اس دن کے 8ویں دن ضامن شاہ سبز کپڑوں میں کچھ اس شاہانہ طریقے سے گاؤں میں داخل ہوا کہ لوگ حیران اور خوف زدہ ہو گئے، اور دن بھر چوکیوں، تنوروں اور چوپالوں پر اس کا تذکرہ ہوتا رہا۔ یہ نور پور تھا۔ 2 حصوں میں بٹے ہوئے نور پور کے درمیان ایک برساتی ندی تھی جو بپھرتی تو دریا بن جاتی، سمٹتی تو ریت۔ دونوں حالتوں میں رسیوں کا ایک ہوائی پل ہی تھا جو ان دونوں حصوں کو آپس میں ملاتا تھا۔ مغربی حصے کے کنارے اناروں کا ایک لمبا چوڑا باغ تھا جو اس گاؤں کی نکڑ سے شروع ہو کر نواب پور تک جا پہنچا تھا، اسی لیے اکثر نواب پور والے پھل توڑ کر لے جاتے تھے۔ اب تک گاؤں میں فساد کی وجہ سے کسی نے ادھر توجہ نہ دی تھی، مگر ضامن شاہ کی تقرری کے بعد سب کے حوصلے بلند تھے، کیونکہ گاؤں کے علاوہ اناروں کی رکھوالی بھی اسی کے ذمے تھی۔ ضامن شاہ نے اپنے رہنے کی جگہ گاؤں کے مغربی حصے میں انار باغ سے کچھ ہٹ کر منتخب کی تھی۔ یہ 12 مربوں میں پھیلا ہوا وسیع میدان تھا جس میں چشمے اور سبزہ تھا، اونچے اونچے درخت تھے، کہیں کہیں ٹیلے بھی تھے جو کنارے کنارے ہونے کی وجہ سے میدان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں اس وسیع علاقے میں ایک بڑی اور کچھ چھوٹی حویلیاں زمین سے ابھرنے لگیں، اور دنوں میں اس لیے تیار ہو گئیں کہ گاؤں کے ہر بڑے چھوٹے نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ ایک حویلی ایسی بھی بنائی گئی تھی جو ضامن شاہ کے بے شمار پالتو کتوں کے لیے تھی، اور جن کا وجود بقول ضامن شاہ کے اس گاؤں کی رکھوالی کے لیے بے حد ضروری تھا۔ یوں اسے کتوں کا شوق نہ تھا، وہ اسے پسند بھی نہیں تھے، البتہ ان کی وفاداری کا وہ بے حد معترف تھا۔ پہلی دفعہ جب ضامن شاہ نہا دھو کر کپڑے پہن، مونچھیں چمکا، کتوں اور ساتھیوں کی فوج کے ساتھ گاؤں بھر کی گلیوں میں بندوق سمیت پھرا تو چاقوؤں چھریوں سے لڑنے والے چھوٹے چھوٹے بدماش کہادوں کی طرف نکل گئے۔ اس دن سے ضامن شاہ کی دھاک کچھ اس طرح بیٹھنے لگی کہ جب بھی اس کا ذکر چھڑا، ہر ایک نے کسی نہ کسی واسطے سے اس سے اپنا شجرہ نسب جوڑنے کی کوشش کی۔ چند ہی دنوں میں ضامن شاہ نے کچھ اس طرح لوگوں کے دلوں میں گھر کیا کہ مولوی صالح محمد کا چوپال، نواب دین کی بیٹھک اور بڑ کے درخت تلے جمنے والی منڈلی اجڑ کر اس کی حویلی میں سمٹ آئی۔ نواب دین کی بیٹھک میں صرف مونڈھے رہ گئے، درختوں تلے ہر دم تازہ حقوں کی آگ سرد ہوئی، اور مولوی صالح محمد کے ڈیرے پر آنے والا اخبار سیدھا حویلی پہنچنے لگا۔ حویلی کی ایک بندوق تھی، 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہوتے دیر نہ لگی۔ ضامن شاہ کے ساتھیوں کی تعداد بھی کچھ اس رفتار سے بڑھی کہ اس کی حویلی ایک قلعے کی شکل اختیار کر گئی۔ نواب دین کئی دنوں بعد گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا گلی کی نکڑ سے ایک کھجور والی مسجد تک جدھر نکل جاؤ بندوقوں والے 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں پھرتے ہیں اور ضامن شاہ کے گن گاتے ہیں۔ گاؤں کا چھوٹا بڑا ان کی چمکدار بندوقوں سے مروب دکھائی دے رہا تھا۔ دل میں خوف اور چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ کسی نے اسے نواب چاچا کہہ کر نہ پکارا۔ وہ دیر تک کھڑا رہا، دیکھتا رہا اور جمیل کو یاد کرتا رہا جو اس کا ایک لوتا بیٹا تھا اور 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نواب دین گھر آیا تو ضامن شاہ کا آدمی بلاوا لیے بیٹھا تھا۔ اس بلاوے پر وہ حیران ہوا اور دیر تک سوچنے کے بعد کہنے لگا، مجھے بلایا ہے؟ ہاں چاچا، تجھے، نواب کو۔ نواب دین کو ابھی تک یقین نہ آیا تھا۔ برسوں سے وہ اس گاؤں کے ہر مرض کی دوا تھا، جسے جو کہنا سننا یا مشورہ کرنا ہوتا گھر چلا آتا۔ گھر سے کچہری تک کے سارے مشورے اور کام پلے سے خرچ کر کے کیا کرتا تھا۔ یہ آنن فانن کیا ہو گیا ہے، اس نے سوچا، کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا، حتیٰ کہ ضامن شاہ جیسا پہرا دینے والا اور گاؤں کا ملازم مجھے گھر بلا رہا ہے۔ مجھے، نواب دین کو، بڑے روب سے بندوق والا بھیجا ہے میری طرف۔ ساری باتیں دل میں رکھ کر اس نے دلے ماچھی سے کہا، بندوق تیرے ہاتھ میں بہت سستی ہے۔ دلہ ہنسا تو نواب دین نے کہا، تو چل رانجھے، میں پھر کسی وقت آؤں گا۔ ضرور آنا۔ ہاں ہاں ضرور آؤں گا۔ تمام رات وہ کسی انجانے اضطراب کی وجہ سے سو نہ سکا، لیکن دوسرے دن شام کو مسجد میں نماز کے بعد مولوی صالح محمد نے ضامن شاہ کے حسن اخلاق کی کچھ ایسی تعریف کی کہ نواب دین کا اضطراب کم ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر جانے میں ایسا حرج بھی کیا ہے، وہ آج ہی اس سے مل لے گا۔
مسجد سے نکلتے ہوئے قمر دین سفید پوش سے ملاقات ہو گئی۔ 80 برس کا بوڑھا، سارے گاؤں کا پنچ۔ دعا سلام کے بعد نواب دین نے خیریت پوچھی۔ قمر دین بولا، حویلی جا رہا ہوں، تیرے ضامن شاہ کے پاس، سنا ہے اب پنچایت بھی وہیں ہوا کرے گی۔ جا تو، میں بھی ادھر ہی آ رہا ہوں۔ نواب دین بولا، پر چاچا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ جانے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جس شخص کا دنوں میں چرچا ہونے لگے اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے۔ دنوں میں تو پیغمبر بھی اتنے مشہور نہ ہوئے ہوں گے جتنا تیرا ضامن شاہ۔ میرا ضامن شاہ؟ نواب دین نے بات کاٹی، مگر قمر دین سفید پوش نے اسے چلنے نہ دیا۔ بولا، تیرا میرا سارے گاؤں کا ضامن شاہ، بس۔ باقی راستہ دونوں چپ رہے، نہر پار کی اور کہادوں میں سے ہو کر حویلی میں داخل ہو گئے۔ سروں کا ایک سمندر تھا جو ہر طرف پھیلا حقے گڑگڑا رہا تھا۔ 1 منٹ تک دونوں اس بات کے منتظر رہے کہ ابھی کوئی آگے بڑھ کر ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، مگر جب بہت دیر گزر گئی اور کسی نے منہ پھیر کر بھی ان کی طرف نہ دیکھا تو وہ کچھ شرمندہ سے ہو کر ایک اندھیرے میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ سامنے والے اونچے لمبے تخت پوش پر ضامن شاہ اپنی خوبصورت مونچھوں اور لال چہرے کے ساتھ براجمان تھا۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ تو بہت کچھ تھا، مگر نواب دین اور قمر دین کی سمجھ میں بس یہی کچھ آیا کہ میں سب بھائیوں کا خادم ہوں، میرے لیے اس گاؤں کی مٹی اپنی ماں کے دودھ سے زیادہ مقدس ہے۔ فساد کرنے والوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی اور اناروں کے باغ کی حفاظت کی جائے گی، اور یہ کہ آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں۔ یہ باتیں دوسروں کی طرح ان دونوں کو بھی کچھ ایسے بھائیں کہ سارے وسوسے، سارے گلے پانی میں بتاشے کی طرح بیٹھ گئے۔ دیر بعد جب محفل چھٹی تو وہ اتنے خوش تھے کہ ضامن شاہ کو گلے لگایا، اس کی پیشانی چومی، دعائیں دیں اور بلاوے کا سبب پوچھا۔ بس آپ کی دعاؤں اور تعاون کے لیے آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ ضامن شاہ نے کچھ ایسے لہجے میں بات کی کہ نواب دین کو لگا جیسے اس کا جمیل لوٹ آیا ہو۔ اسے اپنے وجود کی الگ حیثیت پھر بحال ہوتی نظر آئی۔ کیا یہ بہتر نہیں؟ ضامن شاہ پھر بولا، کہ گاؤں کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ہر حصے کی نگرانی آپ جیسے کسی عقل مند بزرگ کے ذمے ہو۔ وہ ایک لمحہ رک کر دونوں کا تاثر معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بولا، یوں میرے لیے کام بہت آسان ہو جائے گا، رہی آپ کی مشکلات تو وہ آپ میرے سپرد کر دیں۔ اس وقت نواب دین کچھ بولا نہ قمر دین سفید پوش۔ انہیں تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی اہمیت پہلے سے بہت بڑھ گئی ہو۔ پھر قمر دین سفید پوش نے کہا، تو پھر یوں کرو کہ جمعے کو گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی بلوا لو، بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے۔ مجھے کیا انکار ہے؟ ضامن شاہ نے بات ختم کرنے کے سے انداز میں کہا، جمعے کو شام کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، درست، کہتے ہوئے دونوں پلٹ آئے۔ جس جمعے کی شام کو گاؤں کے ہر چھوٹے بڑے نے اس بات کی تائید کر دی، اسی رات عشاء کی نماز سے بہت دیر بعد ضامن شاہ نے گھر سوئے لوگوں میں سے چھانٹ چھانٹ کر کچھ کو پھر اکٹھا کیا اور انہیں اپنی حویلی کے کمرے میں باقاعدہ دعوت دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر حقوں کی گڑگڑاہٹ کے درمیان ضامن شاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھڑکی میں سے باہر دیکھا۔ باہر اساڑ کی چاندنی حویلی سے اناروں کے باغ تک راستوں پر دھند کی طرح پھیلی تھی۔ راستوں اور کھیتوں کا رنگ ایک سا ہو رہا تھا۔ وہ حویلی کے اس کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی کے درمیان کافی دیر کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے کچھ لوگوں کو آواز دے کر بلایا۔ وہ ایک لائن میں کھڑے ہو گئے تو اس نے پہلے نمبر پر کھڑے شخص سے پوچھا، تم گاؤں کے فائدے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میں؟ وہ آدمی اپنے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، فائدے اور نقصان کا تو مجھے علم نہیں، پر شاہ جی، اپن سے جب چاہو جہاں چاہو لوگوں میں پھوٹ ڈلوا لو۔ بس بس، ضامن شاہ بولا، ابھی تیرا وقت نہیں، تو میرے تخت پوش کی پچھلی سمت بیٹھ جا۔ پھر اس نے دوسرے سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس لفظ ہیں جناب۔ لفظ؟ وہ حیران ہو کر بولا، لفظ کیا ہوتے ہیں؟ بھرم؟ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ جی ہاں، بھرم، یہ وہ کھڑکی ہیں جس کی مدد سے ہم دوسروں کے سینوں میں جھانک سکتے ہیں۔ دراصل یہ ایک طاقت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ مگر میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ ضامن شاہ نے دو ٹوک بات کی۔ میں اس طاقت کو زیادہ پر اثر انداز میں استعمال کرنے کا ہنر جانتا ہوں۔ میری سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آ رہی۔ ضامن شاہ نے رک کر بات بڑھائی، مگر یوں لگتا ہے تمہاری باتوں سے کہ تم خطرناک آدمی ہو۔ وہ خاموش رہ کر بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے فیصلہ سنانے کے انداز میں کہا، تم کھجور والے تکیے میں بسیرا کرو اور لفظوں کو مانچتے رہو۔
تیسرے اور چوتھے آدمی نے کہا ہم صرف خطوط لکھ سکتے ہیں۔ تو پھر جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں تم بھی اس کے ساتھ وہیں رہو اور اس کا ساتھ دو۔ وہ تینوں جب حویلی سے باہر نکل کر راستے میں جذب ہو گئے تو آخری شخص نے اپنے آپ رک رک کر کہا میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں، اس گاؤں کے بیشتر لوگ میرے مرید ہیں، جب کہیں بارش نہیں ہوتی تو میں بارش کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ضامن شاہ نے اسے حویلی کے اندر بھیج دیا۔ ضامن شاہ کا معمول یہ تھا کہ صبح اپنے وفادار کتوں کی فوج کے ساتھ حویلی سے نکلتا، تن پر روز بروز اجلے کپڑے، مونچھیں کچھ اور بھی اوپر اٹھی ہوئی، ہاتھ میں بندوق، بہت سے بندوقوں والے ہمراہ گاؤں بھر میں پھرا کرتا۔ کھیت کھلیان کی جو شے پسند آ جاتی وہ آپ ہی آپ حویلی پہنچ جاتی اور پھر اس کا پہنچنا معمول بن جاتا۔ برس پورا ہوا، میلے ٹھیلے کے بعد نئی فصل کی کٹائی ہو چکی اور حصے بکھرے تقسیم ہوئے تو لوگوں نے اپنے حصے کی گندم مخصوص مکان میں جمع کرا دی۔ اس رات ضامن شاہ کے ڈیرے پر ایک ہنگامہ سا رہا۔ وہ جب آیا تھا تو اس کے حصے کی گندم، گھی اور نقدی وغیرہ مقرر کر دی گئی تھی، مگر سال بھر گاؤں میں کوئی قتل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کا اصل حصہ بھول چکے تھے اور اصل سے کہیں زیادہ دے رہے تھے۔ پھر جب برسات شروع ہوئی تو ضامن شاہ نے گاؤں بھر کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور برساتی ندی کے دونوں کناروں پر مٹی ڈلوا کر اتنا اونچا بند بنوایا کہ ندی کے بپھرنے کا خوف دلوں سے نکل گیا۔ خوب واہ واہ ہوئی اور ضامن شاہ کی اس دور اندیشی کا چرچا دنوں تک ہوتا رہا۔ مگر ایک رات تیز طوفانی بارش میں گاؤں کے سارے بے زبان درختوں نے دیکھا کہ ضامن شاہ اپنے وفادار ساتھیوں سمیت سروں پر مڑاسے باندھ کر حویلی سے نکلا اور صبح سے کچھ پیشتر پانی میں شرابور لوٹا۔ صبح لوگ جاگے تو انہیں معلوم ہوا کہ پانی گلیوں میں گھٹنوں گھٹنوں کھڑا ہے۔ بارش تھم چکی تھی مگر پانی کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ دیر بعد یہ پتا چلا کہ بپھری ہوئی ندی کا بند 3 مختلف جگہوں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ بند کی مرمت ہونے تک گاؤں کے آدھے سے زیادہ مکان بتاشوں کی طرح پانی میں بیٹھ چکے تھے۔ دوسری رات ضامن شاہ کی حویلی سے دیر تک اذانوں کی آوازیں گونجتی ابھرتی رہیں کہ یہ خدا کا قہر ہے۔ 2 دن بعد گاؤں کے اپنے اپنے حصے کے نگران حویلی میں جمع ہوئے۔ دوسرے اہم فیصلوں کے ساتھ اس اجتماع میں یہ بھی طے پایا کہ ضامن شاہ کی حویلی کے ساتھ والے ٹیلے پر ایک بڑی حویلی بنائی جائے جس میں سارے گاؤں کی گندم محفوظ کر دی جائے۔ یوں لگتا تھا جیسے گاؤں کے ہر شخص کی نجات اس ایک فیصلے میں ہے۔ سب نے سارے کام چھوڑ کر حویلی کو مکمل کیا اور اناج کو اپنے ہاتھوں اس میں منتقل کر دیا۔ اور پھر گاؤں کا کون سا فرد تھا جو نماز جمعہ کے بعد اپنے حصے کی ہفتہ وار گندم لینے کے لیے قطار میں کھڑا نظر نہ آتا تھا؟ 5 برس بہت عرصہ ہوتا ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ گاؤں والے ضامن شاہ کی آمد کا مقصد تک ہی بھول بیٹھیں۔ اس کے باوجود ضامن شاہ کی حالت روز بروز بدلتی گئی۔ حویلی محل کی صورت میں ڈھل گئی تھی اور اس کے ساتھ گندم کا گودام، 2 استبل، ایک گاؤں کی خوبصورت تند و تیز گھوڑیوں کا، دوسرا گایوں بھینسوں کا تعمیر ہو گئے۔ یہ استبل ایک فیصلے کے تحت گاؤں کی صفائی کی خاطر تعمیر کیے گئے تھے کہ جن میں گاؤں کی گائیں، بھینسیں اور گھوڑیاں باندھی جانے لگیں۔ چارے کا سارا انتظام ضامن شاہ نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ ہر شخص مقررہ وقت پر خود آتا، اپنی گائے کو دوہتا، 2 تھن اپنے لیے، ایک ضامن شاہ اور اس کے کتوں کے لیے، اور چوتھا اس چارے کے عوض جو ضامن شاہ کے ذمے تھا۔ بہت تھوڑے دنوں میں تقریباً سبھی نے جان لیا تھا کہ گائیں سوکھ کر کاٹا ہو رہی ہیں۔ گائیں واقعی سوکھ رہی تھی اور کتوں کے گال لٹک رہے تھے، پر دم مارنے کی مجال کسے تھی؟ ضامن شاہ اب وہ ضامن شاہ تو تھا نہیں جو سبز کپڑوں میں، مونچھوں کو تیل میں بھگو کر، ایک بندوق لیے محافظ اور چوکیدار کی صورت میں اس گاؤں میں داخل ہوا تھا۔ اب تو وہ کچھ اور ہی تھا۔ گاؤں کے وہ لوگ جو پہلے اس کے ساتھ اپنا شجرہ نسب جوڑا کرتے تھے اب اس کا شجرہ پیغمبروں سے ملا رہے تھے۔ پھر جس برس ضامن شاہ نے اپنی حویلی کے قریب نیا ٹیوب ویل لگوایا، اس کے دوسرے دن گاؤں میں کچھ ایسی وبا پھیلی کہ بہت سے گھرانے سنسان ہوئے۔ بہت سوں کو شک تھا کہ ان کے کنووں کا پانی زہریلا ہو گیا ہے، مگر زبان تک کسی کے کچھ نہ آیا، اور ضامن شاہ ہی کے کہنے سے باقی تمام کنویں بند کرا دیے گئے۔ لے دے کے ایک کنواں بچا تھا جو گاؤں کے مشرقی حصے میں کافی دور ہٹ کر تھا۔ آدھے سے زیادہ گاؤں کے لوگوں کا انحصار اسی ایک کنویں پر تھا۔ اچانک ایک روز سردار خان نے قمردین سفید پوش کو آ کر بتایا کہ اس بڑے کنویں کا پانی بہت نیچے اتر گیا ہے۔ کتنا نیچے؟ اس نے میلی آنکھوں کو ملتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔
चाचा, सरदार खां बोला, पूरी चारपाई की अदवाइन असल डोर के साथ बांध कर भी गिराओ तो डोल गीला होकर रह जाता है। अल्लाह मुझ पर और मेरे गांव पर रहम करे। कमरदीन सफेद पोश बड़बड़ाया और फिर वो दूर बढ़ के दरख्त पर लटकी हुई चिमगादड़ों को देर तक घूर कर देखता रहा। उसकी निगाहें इसलिए परे ना जा सकी थी कि माजी बहुत हसीन और बहुत दूर था। वो आहिस्ता से बोला, मैं 7 बरस का था जब इस कुएं का पानी सूख गया था। उस वक्त तो गांव में यह बरसाती नदी भी न थी जो अब रेत बनकर मरी पड़ी है। लोग बूंद बूंद को तरस गए थे। सारी नमाजें, सारी दुआएं बेकार गईं तो हर शख्स दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा था। फिर जौहड़ों का पानी पी पी कर जब हैजा फूट पड़ा और गांव उजड़ गया तो चंद लोग बचे थे कि जो उंगलियों पर गिने जाने लगे। फिर एक दिन अचानक कुएं का पानी ऊंचा हो गया। लोगों का ख्याल था कि वो बदनीयत शख्स जिसकी वजह से कहर नाजिल हुआ था हैजे का शिकार हो गया है। कमरदीन सफेद पोश हुक्के की नय को मुट्ठी में दबाए मसलता रहा। उसने अब तक एक भी कश न लिया था। फिर उसने लम्हा भर बाद बात बढ़ाई, अब के फिर वही कुआं है, वैसे ही दिन है, सिर्फ गांव में अब के जौहर नहीं है। यूं लगता है जैसे कुछ होने वाला है। उसने रुक कर सरदार खां से पूछा, क्या एक ट्यूबवेल में इतना पानी होता है कि सारे गांव के लिए काफी हो? सरदार खां खामोश रहा तो कमरदीन उसके साथ उठकर बाहर निकल आया। दोनों चलते हुए नदी के पुल पर आ गए। रेत की एक सुरमई लकीर लहराती हुई गांव को 2 हिस्सों में काट रही थी। एक सांप था जो मोड़ काटते हुए सूरज की सीधी शुआओं में कहीं पारा और कहीं मिट्टी होकर रह गया था। झुके झुके खामोश दरख्त यूं लगते थे जैसे फांसी पर लटक रहे हों। कमरदीन ने नदी में उतरकर सुरमई मिट्टी को हाथ में लिया और मुट्ठी को यूं भींचा जैसे उसमें से पानी निचोड़ रहा हो। सरदार खां चला गया तो वो बहुत देर तक नदी के किनारे बैठा रहा और सोचता रहा। दूर उफुक पर निगाहें जमाकर उसने वही पहली सी तस्वीर, गाढ़े और उजले रंगों वाली तस्वीर देखना चाही, मगर उसे वहां सियाह धब्बे और टेढ़ी लकीरों के सिवा कुछ नजर न आया। कच्चे कोरे बर्तनों और बदनों से उठने वाली महक, धनक, खुशबू और रोशनी, दूध की बिसांद और छाछ की मिठास, लहलहाती खेतियों का झूमर और सरसों का पीला समुंदर, सब यूं गुम हो चुके थे जैसे सामने वाली पगडंडी बंजर कहादों में दफन हो चुकी हो। दिन ढलते ही वो घर चला आया। नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और बिस्तर पर यूं लेट गया जैसे मौत का इंतजार कर रहा हो। नवाबदीन बड़ वाले डेरे पर बैठा था जब उसे दोनों खबरें एक साथ मिली, यानी कुएं का पानी उतर गया है और उसका जमील 15 बरस बाद गांव लौट आया है। दोनों खबरें उसके लिए इतनी अचानक थीं कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हो या रोए, मगर वो रो पड़ा। शायद इसलिए कि बेटे का पित्ता पानी हुआ तो पानी साथ छोड़ गया था। वो फौरन उठा और पहले बड़े कुएं पर आया। झुककर उसने बीसियों लोगों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे अंधे कुएं में घूरा। उसकी नजरें कीचड़ से लथपथ हो गईं। पनहारियां खाली घड़े उठाए वापस लौट रही थीं। पीपल के दरख्त पर से कौओं का गिरोह काएं काएं करता हुआ उड़ा और कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। यूं लगता था जैसे उन्हें कुएं का भेद इंसानों से ज्यादा मालूम हो। एक कोहराम था जो यहां वहां, इधर उधर, चौक में, गलियों में, छतों पर हर सू मचा था। वो पलट कर घर पहुंचा तो जमील खड़ा था, उसका बड़ा लड़का। 15 बरस कबल वो ऐसा ही था जब चुपके से घर छोड़कर चला गया था। कुछ देर तक नवाबदीन उसे सर से पांव तक यूं देखता रहा जैसे परख रहा हो। फिर आगे बढ़ा, नम आंखों से उसकी तर पेशानी चूमी और पल्लू आंखों पर डालकर खामोशी से अंदर आ गया। बाबा, जमील कहने लगा, तू मुझसे अब तक नाराज है, मगर मैं अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हूं। जब मैं गया था तो कुछ न था, पलटा हूं तो बहुत कुछ हूं। मैंने बहुत काम सीखे हैं बाबा, बहुत कुछ पढ़ा है। मैं यहाँ स्कूल खोलूंगा और इल्म को आम करूंगा। हाँ बाबा। क्यों? तब तो तुम ट्यूबवेल भी लगा सकते होगे। लगा सकते हो ना? हाँ हाँ, मैं ट्यूबवेल भी लगवा सकता हूं, पर यह काम तो कोई और भी कर सकता है। मैं जो स्कूल खोलूंगा उसमें तो बेटा, नवाबदीन उसी आवाज में बोला, तू स्कूल बेशक ना खोल, बस जल्दी से आज ही एक ट्यूबवेल लगा दे। गांव के लोग प्यासे बैठे हैं, आज ही, जल्दी से। जमील हंसा। ट्यूबवेल तो दिनों में लगता है, पर यह तू क्या कह रहा है बाबा? मैं जो कुछ कह रहा हूं सच है बेटा। गांव के लोग न जी सकेंगे, और गायें, भैंसे और खेत। वो खुद ही रुक कर सिसक पड़ा। जमील कुछ न समझा था। वो हैरान खड़ा नवाबदीन को तकता रहा।
उसे शक हो रहा था कि नवाब दीन उम्र के उस हिस्से को वक्त से पहले छू रहा है जहां आदमी बहकी बहकी बातें करने लगता है। सोच विचार का ये सिलसिला ज्यादा देर न चल सका था कि धड़ाम से मौलवी साले मोहम्मद दहलीज के अंदर आ गिरा। उसके एक पांव में जूती थी और पेशानी पसीने से तर थी। चाचा, वो हकलाकर बोला, कुआं, पानी, कुएं का पानी। नवाब दीन ने उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। क्या हो गया है तुझे? 1 मिनट तक मौलवी साले मोहम्मद मुंह खोलकर सांस लेता रहा और फिर बोला, जामिन शाह की हवेली में धड़ाधड़ कुआं खोदा जा रहा है। जामिन शाह फरिश्ता है, उसने अपने सारे आदमी लगा दिए हैं कुएं पर। एक ट्यूबवेल पहले है, दूसरा उस कुएं के बाद लगा दिया जाएगा। सारा गांव पानी पानी हो जाएगा। एक लहजे के लिए नवाब दीन की आंखों में रोशनी उतरी और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर फैल गई। वो मुस्कुराने लगा और पहली मर्तबा जमील से यूं बगलगीर हुआ जैसे फिर से जवान हो गया हो। उसके बाजुओं की मछलियों में ताजा खून उबल पड़ा। एक वकार से उसने जमील की पेशानी फिर चूमी और उसका गाल थपथपा कर कहा, तू अब जाएगा तो नहीं ना? जमील ने नफी में सर हिलाया। उसके चेहरे पर 15 बरस पहले वाली मासूमियत थी। एक इस्तिराब के आलम में हाथ मलते और पांव झटकते हुए नवाब दीन ने फिर कहा, तू अंदर चलकर बैठना बेटा, यहां दहलीज में क्यों खड़ा है? मैं जरा जामिन शाह की हवेली तक जा रहा हूं, तुझे भी मिलवा दूंगा उससे। वो जल्दी से बाहर लपक पड़ा। एक कयामत थी जो गांव पर टूटी थी। पानी लेने के लिए खाली कनस्तरों, मटकों और बाल्टियों, बर्तनों की टेढ़ी मेढ़ी कतारें सरक रही थीं। ट्यूबवेल शोर मचा रहा था। बर्तन चौबच्चे में डूब उभर रहे थे। हर कोई अपनी बारी का मुंतजर था। सूखे होठों पे जबानें फिर रही थीं। चेहरे खौफ से जर्द थे और निगाहें यूं उफुक पे जमी थीं जैसे वहां कोई समुंदर हो। यहां से 100 गज परे कुछ लोग कुदालें लिए जमीन खोद रहे थे। एक आदमी कमर कमर गड्ढे में खड़ा कुदाल चला रहा था। जामिन शाह छत पर खड़ा था। उसके साथ उसके बंदूकों वाले मुहाफिज थे। वो मुस्कुरा रहा था, यूं जैसे लुटे लुटे लोगों के जर्द चेहरों और खाली मटकों को देखकर उसे खुशी हो रही हो। वो बहुत देर खड़ा इस नजारे को देखता रहा। फिर उसने नूरे चपन को बुलाकर कहा, सबसे नीचे जाकर कह दो कि आज रात यहां बुलावा है। बस मगरिब की नमाज पढ़ते ही यहां चले आए और अब ट्यूबवेल बंद करवा दो। नूरे ने पहले ट्यूबवेल बंद किया और फिर ऐलान किया। ट्यूबवेल बंद होते ही पानी के चौबच्चे पर लोगों का हुजूम भीड़ों के छत्ते की तरह मंडलाया और आन की आन में चौबच्चा यूं हो गया कि चाटो तो जबान गीली न हो। जब मगरिब की नमाज के बाद सब लोग जमा हो गए तो नूरे चपन ही ने बुलंद आवाज से पुकारा, लोगों सुनो सुनो कि ये बात भी तुम्हारी भलाई की है। आवाजों का शोर भुनभुनाहट में तब्दील होता हुआ गुम हो गया। एक सन्नाटा था जो हर तरफ तन गया था। नूरे ने दोनों हाथों से मुंह पर भोंपू बनाया और चिल्लाकर बोला, बताओ तुम्हारे लिए पानी जरूरी है या दूध? हर जबान पर ये अल्फाज थोड़ी देर के लिए चिपक कर रह गए। फिर खामोशी छा गई। फिर हुजूम में से कोई शख्स आगे बढ़ा और चीख कर बोला, पानी 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 पानी। सबने जोर लगाकर यह लफ्ज दोहराया, सबको पानी मिलेगा। अब जामिन शाह खुद बोला, लोगों मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं जरूर तुम्हारे लिए पानी का जिम्मेदार हूं। कुएं और खोदे जाएंगे, पानी मिलेगा और वो तुम्हारा होगा। जामिन शाह जिंदाबाद, जामिन शाह जिंदाबाद, पाइंदाबाद। हफ्ते भर में 2 छोटे कुएं खोद दिए गए। पानी हर घर में पहुंचने लगा और दूध शहर में। शुरू में लोगों को महसूस न हुआ, मगर चंद ही रोज बाद सबने उस शख्स को तलाश करना चाहा जिसने आगे बढ़कर सबसे पहले पानी को दूध पर तरजीह दी थी। वो कौन था? वो कौन था? कोई ये ना जान सका। फिर लोगों ने देखा हवेली की दीवारें पुख्ता हो गई हैं और उन पर चांदी जैसा रंग फेर दिया गया है। छतों पर सुनहरे कंगुरे उभरे और दूध के बदले में आने वाली कालीनें और दरियां अंदर बिछने लगी। हत्ता के मखमली पर्दों ने अंदर के सारे हुस्न, सारी गलाजत को ढांप लिया। और फिर बड़ी हवेली के दाएं किनारे जो रास्ता अनार बाग की तरफ जाता था, उस पर जामिन शाह के साथियों की हवेलियां यूं उभरने लगी जैसे जमीन से उग रही हों। नीम वाली मस्जिद के साथ ही जहां मौलवी साले मोहम्मद अपने 2 मोंढे रखकर अक्सर तकरीर किया करता था, आज भी बहस चल रही थी। मौलवी साले मोहम्मद का इसरार था कि ये सब तकलीफें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं। वो बोला, आमाल तो हमारे ही बद हैं, न हम नमाजें दिल लगाकर पढ़ते हैं, न मस्जिदों में आते हैं, और ज़कात तोबा तोबा
कौन है जो उसकी तरफ तवज्जो कर रहा है? दुरुस्त है, जमील बोला, मगर सिर्फ दुआएं क्या कर सकती हैं? कुछ अमली काम होना चाहिए। वो एक पल रुका होगा। नवाबदीन ने उसे हाथ से बहुत चुप कराने की कोशिश की, मगर वो फट ही पड़ा। मेरे पास 2500 रुपया है। आप लोग कुछ रुपया और जमा कर लें तो गांव के इस हिस्से में भी एक ट्यूबवेल लग सकता है। और जब एक ट्यूबवेल लगेगा तो आप देखेंगे फिर कई ट्यूबवेल लगेंगे, और जब पानी आपका हो जाएगा तो आपका दूध भी आपको मिलेगा और गंदुम की बुआई भी हो सकेगी कि जिसे आप भूल चुके हैं। वो अभी खामोश नहीं हुआ था कि लोग बिखरने लगे थे। उन्होंने अपनी गांठों को मजबूती से भींच लिया था। कुछ इधर उधर निकल गए और कुछ मौलवी स्वाले मोहम्मद के साथ मस्जिद में चले गए। रात क्या हुई, जामिन शाह की हवेली रोशन हो गई। मौलवी स्वाले मोहम्मद तख्त पोश के पाए पर बैठा सब कुछ बता रहा था। जब वो सब कुछ कह चुका तो जामिन शाह ने 3 लफ्ज दोहराए, जमील, ट्यूबवेल, दूध। शायद उसे पानी की इजारादारी खत्म होती नजर आ रही थी, और उसके साथ दूध की वो नहर भी जिसका अब वो तन्हा मालिक था। उस वक्त वो बहुत फिक्रमंद और मुस्तरिब था, और बात बात पर सर हिलाने वाले साथियों के दरमियान गहरी सोच में बैठा था। लम्हा भर बाद उसने मौलवी स्वाले मोहम्मद से पूछा, जमील के पास अपनी कोई बंदूक भी है? है, सबने कहा। जवाब में जामिन शाह ने एक लंबी हूं के बाद कहा, नूरा चपन कहाँ है? नूरा आया तो जामिन शाह ने सबको बाहर भेज दिया। थोड़ा सा गंदा खून तुझे बहाना होगा। वो एक लम्हा रुक कर बोला, इसमें तेरी भी और मेरी भी भलाई है। मुझे क्या इनकार है? नूरा बेसाख्ता बोला। बताऊंगा नहीं, बस जो कुछ कहता हूं करता जा। सारी बात तो कल इशा के बाद होगी। तू इतना कर ले कि अपनी बंदूक जो बक्स में डालकर खरास की पट्टी में दफन है निकाल लेना। और सुनो, कारतूस सिर्फ एक चाहिए, बस। उस लम्हे मुंशी अजीज अंदर दाखिल हुआ। वो शहर से 2 माह बाद लौटा था और जामिन शाह का खास आदमी होने की वजह से किसी भी वक्त हवेली में बिला रोक टोक आ सकता था। क्या खबरें हैं? जामिन शाह खड़ा हो गया। सब ठीक है शाह जी, मुंशी अजीज ने कहा। दोनों हवेलियों की गंदुम बिक गई है और आधी से ज्यादा गायें भैंसें मंडी में खड़ी हैं। और जमीन का क्या हुआ? जामिन शाह ने बात काटी। जमीन तो जाते ही खरीद ली थी। बस इसी नक्शे की हवेलियां दिनों में उभार दूंगा। जगह तो अच्छी है ना? अच्छी, मुंशी अजीज ने चबाकर कहा। उस जैसी जमीन तो सारे शहर में ना होगी। चारों तरफ दरख्त हैं, सरसब्ज, हरे भरे, शहर से करीब भी है। बस वहीं एक नया शहर बसा दूंगा मैं। तू बड़े काम का आदमी है मुंशी, जामिन शाह ने कहा, और संदूक में से 2 थैलियां निकालकर उसे देते हुए बात बढ़ाई। तू अभी वापस चला जा और काम को जिस कदर तेजी से कर सकता है पूरा कर। मुंशी अजीज जिस तेजी से कमरे में दाखिल हुआ था उसी तेजी से बाहर निकल गया। दूसरे दिन इशा की नमाज के बाद रात जरा भीगी तो जामिन शाह नूरे चपन और बंदूक को लेकर नवाबदीन के खेतों में आ गया। खेत के एक किनारे खड़े होकर जामिन शाह ने नूरे को सारी बात समझाई। नूरा पहले तो जरा सा कसमसाया, मगर फिर संभल गया। वो सोचते रहे, जाविये बनाते रहे। फिर जामिन शाह ने घोड़ी को एक दूर के दरख्त से बांध दिया। नूरे ने जी कड़ा किया और अपनी रान से तहबंद उठाकर लटके हुए गोश्त को रबड़ की तरह खींचकर जामिन शाह की बंदूक का दहाना मजबूती से पकड़ा और गोश्त के एक सिरे पर जमाकर बोला, मैं हूं कहूं तो दाग देना। फिर 2-1 लंबे सांस लेकर जबान को दांतों से चबाकर बोला, हूं। बंदूक चली तो शीशम के दरख्त से कोई परिंदा उड़ा और सां सां करता हुआ उनके सरों से निकल गया। जामिन शाह हवेली लौट आया। जख्मी नूरे को उठाने वाले पहले से तैयार थे। उन्होंने नूरे को उठाकर पहले उसकी रान पर पट्टी बांधी और फिर वावैला करते हुए उसी हालत में गलियों में लिए लिए फिरते रहे। फिर यक्के पर डालकर शहर की तरफ चले गए। सुबह हुई तो बच्चे बच्चे की जबान पर जमील का नाम था। छोटी मोटी गवाहियां तो थी ही, पर जामिन शाह की गवाही मामूली बात न थी। जिसने जमील की ललकार भी सुनी थी और बंदूक हाथ में लेकर भागते भी देखा था। पुलिस गांव से होकर पलटी तो जमील मां अपनी बंदूक के उनके साथ था। मौलवी स्वाले मोहम्मद को जैसे एक बहाना हाथ आ गया था। वो नूरे पर होने वाले जुल्म को जगह जगह उठाए फिरता था। उसने ऐसी ऐसी जज्बाती तकरीरें की कि लोग मुश्तइल हो गए और इस हद तक होते चले गए कि नवाबदीन छुपा छुपा फिरने लगा। फिर सबको मालूम है कि 7 बरस कैद के लिए 7 माह भी मुकदमा न चला। बस 3 महीने लगे और फैसला हो गया। नूरा अस्पताल से आ चुका था।
ابھی تک وہ حویلی سے باہر لاٹھی کے سہارے لنگڑا کر چلتا تھا کہ ضامن شاہ کی خوشی اسی میں تھی۔ گاؤں پر خوف کی ایک تہ اور آ جمی تھی۔ لوگ کل دار کھلونوں کی طرح چلتے پھرتے تھے کہ جینا دوبھر تھا۔ پھر یوں ہوا کہ پانی بھرنے کے لیے بھی اوقات مقرر ہو گئے، اور انہی اوقات میں جب کبھی 10 کی ٹولیوں میں پنہاریاں پانی بھرنے آئیں تو اکثر 8 اور 9 کی تعداد میں لوٹیں کہ ضامن شاہ کے دونوں لڑکے ڈشکروں کی طرح جوان تھے۔ یہ سلسلہ کچھ ایسا بڑھا کہ ایک دھول کی طرح پورے گاؤں میں اڑنے لگا۔ دھول اڑ اڑ کر لوگوں کے سروں میں پڑنے لگی۔ شروع میں اتنا ہوا کہ وہ ناک پر پلو باندھ کر گزرتے رہے، مگر پھر اس کی بھی ضرورت نہ رہی۔ پر جس رات سغراں حویلی سے پانی لے کر نہ پلٹی، مولوی صالح محمد کو لگا کہ 7 چولہوں کی راکھ اس کی داڑھی میں آ اٹکی ہے۔ وہ ننگے پاؤں حویلی کی طرف بھاگا۔ شروع میں تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سارے جسم پر اپلوں کی آگ باندھ دی گئی ہے، مگر جوں جوں وہ حویلی سے قریب ہو رہا تھا اسے آگ کچھ سرد ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی رفتار ذرا سست پڑی تو تہبند اس کے پاؤں سے الجھ گیا، اور چودھریوں والی بیٹھک کے موڑ پر وہ کچھ ایسا لڑکھڑا کر گرا کہ زمین الٹتی دکھائی دی۔ پھر اس کی آنکھوں میں نیلے نیلے تارے ناچے، پھر دائرے بننے لگے۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر سامنے دیکھا تو اسے یاد آیا کہ جب نورا بھی ایک دن اسی طرح پانی بھر کر نہ لوٹی تھی تو گل محمد دھوبی اس کے پاس آ کر فریادی ہوا تھا، تیرا آنا جانا حویلی تک ہے، میری نورا کو واپس دلا دو میاں جی، ضرور اسے شاہ جی کے بیٹے نے چھپایا ہوگا۔ اس دن مولوی صالح محمد لاہور پڑھ کر راستہ بدل گیا تھا، مگر آج کانپتی کلائی سے مولوی صالح محمد نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے سامنے ناچنے والے دائروں میں ساری تصویریں، ساری پرچھائیاں ابھر ابھر کر جھانکنے لگیں۔ اس کی بڑی بڑی گول آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سنبھل کر وہ اٹھا اور سر کو جھٹک کر سامنے کی کھال پھلانگنے کی کوشش میں پھر لڑک گیا۔ اس کے ہاتھ سیاہ کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ اس نے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ عائشہ ایشو کے مہندی لگے ہاتھ ہوں جو شادی سے 4 روز پہلے جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ سارا گاؤں کہتا تھا بھاگ گئی بھاگ گئی، پر سجاول یہ نہ کہتا تھا۔ وہ موچی تو تھا ہی پر باپ بھی تھا۔ وہ اپنی رمبی سے حویلی کی طرف کتنے اشارے کرتا رہا۔ اس نے مولوی صالح محمد کے سامنے قسمیں کھا کر رو کر سب کچھ بتایا تھا، پر جواب میں اس نے کل اتنا کہا تھا کہ خون اپنا گندا ہو تو آسمان پر نہیں تھوکتے۔ مولوی صالح محمد کو سینے میں ایک ہوک سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا میرا خون بھی گندا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں یاد نہ تھا؟ کیوں یاد نہ آیا؟ اس نے کیچڑ بھرے ہاتھ منہ پر مل لیے۔ آنکھیں کھولی تو پورا گاؤں ایک نئی صورت میں نظر آیا۔ اس سے پہلے جیسے اس نے آنکھیں کھول کر اس منظر کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اٹھا، چلا تیز تیز، پھر بھاگنے لگا اور بھاگتا ہوا حویلی کے اندر جا پہنچا۔ ضامن شاہ سب کے درمیان بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ ایک پل کے لیے صرف نظریں پھیر کر اس نے مولوی صالح محمد کی طرف دیکھا اور نئے چوستا رہا۔ مولوی صالح محمد کا منہ کھلا تھا اور وہ بھرے بھرے سانس لے رہا تھا۔ اس نے کیچڑ بھرے ہاتھ پھیلائے مگر وہ میت کے ہاتھوں کی طرح یوں لڑک گئے جیسے واقعی ان میں خون کا کوئی ذرہ نہ ہو۔ پھر اس نے آنسوؤں سے دھلی آنکھوں کو کھولا، پلکیں آہستہ آہستہ یوں اٹھائیں جیسے وہ چوری کرتے ہوئے صندوق کھول رہا ہو۔ بہت دیر تک اس کی نظریں ضامن شاہ کے قدموں پر ہی گڑی رہیں، پھر آہستہ آہستہ ابھرتی ہوئی اس کی ٹھوڑی، منہ، ناک اور پھر آنکھوں میں ڈوب گئیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، ہکلایا، پھر کوشش کی اور کہا، شاہ جی۔ ہاں، حقہ برابر گڑگڑا رہا تھا۔ میں سغراں کو لینے آیا ہوں۔ اس نے اپنی ساری قوت کو مجتمع کر کے صرف اتنا کہا کہ شاید اس کے اندر قوت ہی اتنی تھی۔ لہجے میں کوئی جوش تھا نہ غصہ۔ وہ تو یوں بولا تھا جیسے سغراں کو سسرال سے لینے آیا ہو۔ تجھ جیسے وفادار آدمی سے مجھے یہی امید تھی۔ ضامن شاہ بولا، تم بڑے حوصلہ مند ہو، مجھے خوشی ہوئی۔ کیا واقعی سغراں تمہاری بیٹی ہے؟ ضامن شاہ جی۔ مولوی صالح محمد روندھی ہوئی آواز میں بولا، یہ کیا پوچھا ہے آپ نے؟ میں کیا جواب دوں؟ خیر، مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری بیٹی ہے تو شاید اس کا جھومر نہ گرتا۔ میرا لڑکا ابھی نادان ہے اور ایک انسان، اور غلطیاں انسان ہی کیا کرتے ہیں، میں اسے سمجھا دوں گا۔ بہرحال تم سغراں کو لے جاؤ۔ ضامن شاہ نے اشارہ کیا۔ ایک عورت سغراں کو سسکیوں میں لپٹی لپٹائی ڈیوڑی میں چھوڑ گئی۔ اس کی پیشانی پر خراشیں تھیں، اوڑھنی چھلنی ہو گئی تھی اور چھاتیاں کے جن پر نیل پڑے تھے ننگی ہو کر ڈھلک رہی تھیں۔ مولوی صالح محمد نے پہلی بار
شاید زندگی میں پہلی بار ننگی سغرا پر نگاہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں کھولتا ہوا پانی رسایا، نگاہیں دھندلائیں تو ننگی چھاتیوں پر پردہ سا پڑ گیا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب راکھ بھی ہوتی تو جل اٹھتی، اور مولوی صالح محمد بہرحال راکھ نہ تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کانپتی ہوئی بلند آواز سے کہا، ضامن شاہ، یہ کس بات کا بدلہ دیا ہے تو نے مجھے؟ تقریریں کرنے کا؟ ہر جمعے میں تمہاری نیکیاں بیان کرنے کا؟ میں نے تو تمہارا نام خطبے میں لینے کی تجویز پیش کی تھی۔ تجھے ان ساری خدمات کا معاوضہ ملتا رہا ہے۔ ضامن شاہ نے حقہ چھوڑ دیا۔ وہ باغات اور وہ کھیت جو روز بروز تیری عزت میں اضافے کا سبب ہے، تیرا باپ تیرے لیے چھوڑ گیا تھا کیا؟ کچے سے پکا مکان تو اپنی ساری زندگی میں نہیں بنا سکتا تھا، پھر زبان کھولتا ہے۔ سانس کے اندر جیسے پسی مرچیں اڑ گئی ہوں۔ مولوی صالح محمد سانس روک سکتا تھا نہ لے سکتا تھا۔ اس نے خاک میں اٹے قدم اٹھائے اور کیچڑ بھرے ہاتھوں سے سغراں کو بغل میں لے کر حویلی سے نکل آیا۔ حویلی سے گھر تک رات کے اندھیرے نے ان پر پردہ ڈال دیا تھا۔ راستوں کی دھول اڑ کر سینوں میں آ بسی تھی اور قدموں کی روشنی میں وہ راستہ ٹٹول رہے تھے۔ یہ رات پچھلی زندگی کی تمام راتوں سے طویل تھی۔ ضامن شاہ کے لیے اس کے جسم کے انگ انگ میں نفرت اور حقارت بھر گئی تھی۔ وہ اس کے تصور کو ٹھوکر مارتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ زندگی بھر حویلی کے قریب بھی نہ پھٹکے گا، اس پر لعنت بھیجے گا، اور لوگوں کو روکنے کے لیے وہ ساری کوششیں اور کاوشیں جو اس کے بس میں ہوں گی کرے گا۔ مگر جوں جوں دن چڑھا، اسے محسوس ہوا کہ وہ خود بھی اپنے بس میں نہیں ہے۔ جب پیاس سے گلا خشک ہوا اور سارے گھڑے کو الٹ کر بھی قطرہ نہ ملا، تو اسے لگا کہ وہ کربلا میں کھڑا ہے، وہ ماتم کرے یا پانی کی تلاش۔ اس وقت اسے جمیل بہت یاد آیا۔ وہ آج خود بالکل جمیل کی طرح بے بس، بے گناہ اور اکیلا تھا۔ دوپہر ہونے کو آئی، جبر کا بند اب ٹوٹ رہا تھا۔ اندر سغراں گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ کھایا کسی نے کچھ نہ تھا، اب زبان کانٹا ہو کر تالو سے چپکنے لگی تھی۔ مولوی صالح محمد اٹھ کر باہر گیا، خالی گھڑے کو دو ایک بار بجایا اور پھر اٹھا کر لٹے لٹے قدموں، خوف، نفرت اور بے چارگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ حویلی کی طرف چلا گیا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک صبح جب گاؤں والے جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ نہر لبالب بھری بہ رہی ہے۔ حیرت زدہ لوگ پاگلوں کی طرح بھاگے، اوک بھر بھر پانی پیا، نہانے اور چھینٹیں اڑانے لگے۔ ترسے ہوئے چہروں پر رونق سی آ گئی تھی۔ پانی کیا تھا؟ ایک طاقت تھی جس کی توانائی ہر فرد نے اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کی۔ حویلی کی اجارہ داری شاید ٹوٹنے والی تھی۔ پھر ضامن شاہ اور نورے کے درمیان رنجش پیدا ہوئی جو بڑھتے بڑھتے ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی، اور یوں بہت سے راز گندم پک جانے کی مہک کے ساتھ ساتھ لوگوں تک پہنچے۔ جوں جوں گھٹن ختم ہونے لگی، ایک جوش، ایک ولولہ سارے ماضی میں رچ کر ابلنے لگا۔ پہلے جوانوں نے لاٹھیوں پر لوہے کی شامیں چڑھائیں، پھر مولوی صالح محمد کے گھر کے ساتھ چوپال جمنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے حویلی کے خلاف سارے گاؤں والوں کے خون میں نفرت کا زہر پوری شدت سے رچ گیا۔ اب لوگ کھلے بندوں ضامن شاہ کے بارے میں اچھی بری بات کرنے لگے تھے۔ کیا وقت آ گیا تھا! مولوی صالح محمد، نورا اور نواب دین ایک حقے کے گرد بیٹھنے لگے تھے۔ پھر ایک روز جمعے کی نماز میں مولوی صالح محمد نے کچھ اس ڈھنگ سے باتیں کی کہ لوگ نماز پڑھتے ہی ایک جلوس کی صورت میں ڈھل گئے اور ضامن شاہ کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ نعرے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب نعرے انتہائی صورت میں پہنچے تو لوگوں کے چہرے غصے اور حرارت سے سرخ ہو گئے اور انہوں نے حویلی کا رخ کیا۔ یوں لگتا تھا حویلی سے اناروں والے باغ تک کا علاقہ راکھ ہو کر رہ جائے گا۔ ضامن شاہ نے اپنی بندوقوں سے تھیلے اتارے۔ بندوق کا مقابلہ لاٹھیوں سے نہ ہو سکتا تھا۔ بہت خون بہا، مگر جوش بڑھتا گیا۔ بندوقوں پر پھر تھیلے چڑھ گئے۔ اب کے ضامن شاہ نے سارے گاؤں والوں کو رسول کا واسطہ دیا، مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ شام تک لوگ غم و غصے کا اظہار کرتے رہے۔ رات ہوئی تو پلٹ آئے۔ ضامن شاہ کو علم تھا کہ وہ دوسری صبح پھر آنے والے ہیں۔ اس نے رات ہی رات میں اپنی قیمتی اشیاء جمع کی اور منشی عزیز کے سپرد کر کے انہیں شہر بھجوا دیا۔ پھر اس نے اپنے ایک خاص خادم غلام علی کو بلوایا اور الگ کمرے میں لے جا کر بولا، تیری یہ قسمت نہ تھی، تیرا نام کس نے سنا ہوگا، پر خدا کو یہی منظور تھا۔ وہ ایک پل خاموش بیٹھا رہا، پھر اپنی سنہری دوربین والی بندوق اسے تھما کر کہنے لگا، لے، یہ اب تیری ہے، اسے تو اپنی اور میری باقی چیزوں کی حفاظت کرنا۔ میرا خیال ہے لوگ تجھے ضرور قبول کر لیں گے۔
اسی رات اس نے کچھ ایسی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے حویلی سے باہر قدم رکھا کہ مولوی صالح محمد بھی اس بے بسی کی حالت میں نہ نکلا ہوگا اور منشی عزیز کے بسائے ہوئے علاقے میں جا بسا۔ دوسری صبح لوگ حویلی پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ضامن شاہ بھاگ گیا ہے۔ سارا اعصابی تناؤ یک لخت اس حد تک ڈھیلا ہو گیا کہ کسی نے یہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ کون شخص بالا خانے میں کھڑا بول رہا ہے۔ سب غور سے اس کی بات سننے لگے۔ جب غلام علی نے کہا تمہاری گائیں بھینسیں بہت جلد تمہیں واپس مل جائیں گی تو لوگوں نے خوشی سے کہا نعرہ تکبیر۔ جب اس نے کہا اس گاؤں کی ہر عورت میری عزت ہے تو لوگ پکارے اللہ اکبر۔ جب اس کی آواز ابھری کہ اب راتوں کو تم چین کی نیند سو سکو گے، کوئی کتا تمہیں کاٹے گا نہیں، تو مولوی صالح محمد چلا کر بولا اس شخص پر خدا کی رحمت۔ لمحے بھر میں لوگ سب کثافتیں، ساری تلخیاں، سارا ماضی بھول چکے تھے۔ وہی حویلی جسے تھوڑی دیر پہلے وہ راکھ میں بدلنے آ رہے تھے انہیں دودھ کی طرح بے داغ دکھائی دینے لگی اور وہ خوشگوار آوازوں کے بھنور میں ڈوبتے ابھرتے واپس چلے گئے۔ غلام علی نے دوسرے دن حویلی کے سارے کتوں کو گولی مار دینے کا حکم دے دیا اور لٹکے ہوئے گالوں والے اور پھولے پھلے پیٹوں والے سب کتوں کو حویلی سے باہر نکال کر میدان میں کھڑا کرنے کے بجائے بڑے استبل میں ہی بندوق کا نشانہ بنا دیا گیا۔ مولوی صالح محمد نے اپنی منڈلی میں اس پر بڑی خوشی منائی۔ سینکڑوں کتے مار دیے ایک ہی وار میں۔ اس نے ران پر ہاتھ مار کر سب پر نگاہ ڈالی، مرا تو ایک بھی نہیں، نواب دین نے کہا۔ سب زخمی ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور پلے جن کی تعداد ہزاروں تک ہے انہیں پوچھا بھی نہیں، سب تھوتنیاں اٹھائے پہلے سے زیادہ خطرناک صورت میں چیاؤں چیاؤں کرتے پھر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب ہو جائے گا بھائی، غلام علی بندہ بشر ہی تو ہے، کوئی خدا تو نہیں۔ غلام علی بندہ بشر ہی تھا، خدا نہ تھا۔ اس نے بھی گاؤں کے معززین کی فہرستیں نئے سرے سے بنوائیں، پھر انہیں حویلی بلوایا اور بولا میں چاہتا ہوں اس حویلی میں تم میں سے وہ قیام کرے جو سردار کہلائے، وہ جو تمہارے دکھ سکھ جانتا ہو، جسے تم سب چاہو یا جسے سارے گاؤں والے پسند کریں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شخص سردار بننے کا ایسا ثبوت دے کہ لوگ اسے مان لیں۔ بس مجھے یہی کہنا ہے۔ منڈلی بکھری تو ہر شخص کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنے اپنے لباس تبدیل کیے، پھر عطر لگایا، بال سوارے اور نیلی پیلی کلف لگی پگڑیاں ایک جال کی طرح سارے گاؤں میں پھیل گئیں۔ دن کو ہر پگڑی والا اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے گلا پھاڑتا اور رات کو زخمی کتے آسمان کو دیکھ دیکھ روتے۔ لوگ گروہوں میں بٹ گئے تھے، کوئی ہل جوتنے والا نہ تھا۔ بیل سارا دن سر کھجاتے اور گھنٹیاں بجاتے۔ یہ کیسے گروہ تھے کہ ہر پگڑی والے کے ساتھ 2 4 10 اور ہر پگڑی کا رنگ علیحدہ۔ کچھ ایسے بھی تھے جو ننگے پاؤں ننگے سر تھے۔ خالی پیٹوں پر ہاتھ رکھے وہ عالم سکرات میں آسمان کو تکا کرتے۔ حویلی کے استبل کی دیوار ڈھہ گئی تھی۔ پلے ہزاروں کی تعداد میں نکل آئے تھے اور رنگ برنگی پگڑیوں کے گرد جمع ہو رہے تھے، اور اکثر بستی والوں اور تماشائیوں کو کاٹ بھی کھاتے تھے۔ کوئی بستی والوں کو بچانے والا نہ تھا، سب اپنے آپ کو حویلی کے بالا خانے میں کھڑا دیکھنا چاہتے تھے۔ مولوی صالح محمد لاٹھی لیے اپنے گھر سے نکلا۔ اس نے اونچے چبوترے پر کھڑے ہو کر کہا لوگوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ تمہیں امان دوں گا، تمہیں صحیح راستہ بتاؤں گا، میں تمہارا نگہبان ہوں۔ تم مجھے ضامن شاہ کی حویلی دلوا دو، میں وہاں مسجد بھی بنواؤں گا۔ لوگوں سنو، سنو لوگوں۔ پھر نورا آیا، اس نے کہا سب لوگ میری بات سنیں، میں ہی تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بندوق ہے۔ نواب دین نے پکارا دوستوں، یہ سب لوگ دغاباز اور مکار ہیں، کوئی تمہارا ہمدرد نہیں، ان کی باتیں نہ سنو، آؤ اپنے کھیتوں کی طرف چلیں اور کام کریں۔ مگر نواب دین کی کون سنتا؟ صرف مولوی صالح محمد کی آواز اب زیادہ صاف اور بلند سنی جا سکتی تھی۔ وہ بول رہا تھا تم زندہ یا مردہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو، لہٰذا اسی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کی طرف لوٹ آؤ۔ تم جو کچھ ضامن شاہ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہو وہی اب تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو، اور اللہ کی راہ جیسا کہ تم جانتے ہو مسجد سے شروع ہوتی ہے جہاں میں کھڑا ہوں، جہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ لوگوں سنو، لوگوں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ دوسری مسجد سے بھی لاؤڈ اسپیکر کی چیخ بلند ہوئی، پھر آواز آئی نکلو اللہ کی راہ میں، خواہ تم بوجھل ہو یا ہلکے،
دوستوں، صرف اتنی بات سن لو کہ جس مسجد سے میں بول رہا ہوں یہ جامع مسجد ہے، جس کا حق اولین ہے۔ لوگوں، لوگوں، اے لوگوں، نورا بول رہا تھا۔ نواب دین دم بخود تھا۔ کچھ اور جمگھٹے بھی تھے جہاں گرم گرم تقریریں ہو رہی تھیں۔ پھر سب آوازیں لاؤڈ اسپیکر کی آوازوں کے ساتھ گڈمڈ ہو گئیں۔ عذاب الہی، دعوت، بندوق، جہنم، لاٹھی، روٹی، مکان، ایندھن، فرائض، جامع مسجد، قدیم مسجد، قریبی مسجد۔ ایک شخص نے بیچ چوراہے میں کھڑے ہو کر اذان دے دی، بے وقت کی اذان۔ لوگ کبھی ایک چوک کی طرف اور کبھی دوسرے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ کچھ نواب دین کے گرد جمع تھے اور اس کی ڈوبتی ہوئی آنکھوں کو تک رہے تھے، کچھ نورے کے آس پاس تھے، کچھ دوسرے ٹولوں کے ہمراہ تھوڑے سے جامع مسجد کی طرف بھی جا رہے تھے، اور چند ایک مولوی صالح محمد کی مسجد کی طرف قدم آہستہ ہو رہے تھے، اور ایک شک اور تذبذب تھا کہ جو ہر چہرے پر لکیریں بنا رہا تھا۔ ایک گروہ کی طرف جاتے ہوئے لوگ دوسرے گروہ کی طرف مڑ کر دیکھتے تھے اور پھر کسی اور سمت نکل جاتے تھے۔ معوف ذہنوں اور منتشر حواس کے ساتھ لوگوں نے مسجد کے میناروں کی طرف دیکھا۔ ان کے قدموں میں لرزش تھی اور آنکھوں میں مایوسی کی راکھ۔ وہ میناروں کو دیکھتے رہے اور لاؤڈ اسپیکر سے تقریریں ہوتی رہیں۔ مغرب کا وقت دیر ہوئی گزر چکا تھا اور اندھیرا اس بستی پر ایک راز کی طرح اتر رہا تھا۔